یہ ہے ایج مشاعرہ میڈیا 96 وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم صدر جلسہ، موقر و معزز اساتذہ کرام، سامنے تشریف فرما سامعین مکرم، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، مجھے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ عمل صالح کا مفہوم اور اس کے فوائد. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں نے تلاوت کی. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشی کر لے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے بہترین اعمال کا بہترین بدلہ، اچھا اجر عطا فرمائیں گے. حاضرین، ایک بات یہ جاننے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہے عمل، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے. یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لازم و ملزوم ہے. اور ان کا یہ تعلق وجودی نوعیت کا ہے کہ اگر ایک موجود نہ ہو تو دوسرا نفع بخش نہیں ہو سکتا. مثلا اگر ایمان موجود ہے، عمل صالح موجود نہ ہو تو بغیر عمل صالح کے ایمان نفع بخش نہیں ہے. اور عمل صالح موجود ہے لیکن ایمان سے انسان خالی ہے تو بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. لہذا ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ایمان کے بعد نیک اعمال انجام دیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم،
ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے جو جنت کی شکل میں ہوگا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک فرقہ ہے مرجیہ جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، کہتا ہے اگر ایمان تمہارا ہے عمل نہیں بھی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اس کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ قرآن کریم کے اندر 40 سے زائد سورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا، اور تقریباً 70 سے زائد مقامات پر اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ذکر کیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ، اس کی قیمت کا اندازہ لگتا ہے۔ آئیے ہم عمل صالح کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح مرد اور عورت دونوں کو انجام دے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد دے گا، بلکہ نیک عمل مرد کو بھی کرنا اور عورت کو بھی کرنا ہے۔ ابن عاشور ایک مفسر ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر التحریر والتنویر کے اندر، من ذکرین او انسا کی تفسیر میں، ان احکام الاسلام یستوی فیہا الذکور والنساء، کہ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے برتنے میں اس کے مکلف جو ہے مرد اور عورت دونوں ہیں۔ برائی سے مرد کو بھی بچنا ہے، عورتوں کو بھی بچنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض مرد کو بھی انجام دینے ہیں اور عورت بھی اپنے حلقے میں اس کو انجام دیں گے۔ شرک سے، شرک کے جملہ اقسام سے، جملہ معاصی اور سیئات سے، بدعات و خرافات سے عورتوں کو بھی بچنا ہے اور مرد کو بھی بچنا ہے۔ دونوں برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے اوپر ہے مرد کے اوپر نہیں، اور مرد کے اوپر ہے عورتوں کے اوپر نہیں۔ دونوں کو گناہوں سے، شرک سے بچنا ہے، برے اعمال سے بچنا ہے اور عمل صالح کو انجام دینا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہی عمل مقبول ہے جو صالح ہے۔ عمل تو لوگ بہت کرتے ہیں لیکن ہر عمل صالح نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہی عمل قبول ہے جو صالح ہے، جو بہتر ہوگا، جو نیک ہوگا، اچھا ہوگا۔ لوگ شرک بھی کرتے ہیں، بدعت بھی کرتے ہیں، اسے نیکی کے نام پر کرتے ہیں، دین کے نام پر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نیکی ہے۔ شیطان کا تو یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو عمل سے، عبادات سے روک دے، لیکن جب اس میں وہ ناکام و نامراد ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عمل کو برباد کر دے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں، بدعات کو مزین کر کے آپ کے سامنے ملا دیا، شرک کو مزین کر کے آپ کے سامنے ملا دیا، اور انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرنے لگا۔ اور یاد رکھیے، برائی کو، شرک کو، بدعات کو، خرافات کو انسان اگر نیکی سمجھ کے کرنے لگ جائے تو اس کے جلدی پلٹنے کی امید نہیں ہوتی ہے، وہ جلدی نہیں چھوڑتا، اسے توبہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو ذکر کیا، افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کہ جس کی برائی جس کے لیے مزین کر دی جائے اور اس برائی کو وہ نیکی سمجھنے لگ جائے تو اس کے جلدی پلٹنے کی امید نہیں ہوتی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اہلکت بنی، شیطان کہنے لگا اہلکت بنی آدم بالذنوب، میں نے ابن آدم کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، وَأَهْلِكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لیکن محسن انسانیت نے انسانیت کو جو طریقے بتا دیے اس کو اختیار کرنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے، استغفار کرنے والوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے لما رأیت ذالک، جب میں نے دیکھا
کہ میرے وسوسوں کے مقابلے میں یہ ذکر الہی مجھے گھائل کر رہا ہے، ثبت فیہم الاہوا، تو میں نے لوگوں کو خواہشات کا غلام بنانا شروع کر دیا اور اس پر اطمینان دلوا دیا، اور جب اس پر اطمینان دلوایا تو اس اطمینان کا نتیجہ یہ نکلا، فائدہ یہ ہوا فَإِنَّهُمْ يُذْنِبُونَ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ، لوگ گناہ تو کرتے ہیں، لوگ شرک تو کرتے ہیں، بدعت تو کرتے ہیں، غیر شرعی عمل تو کرتے ہیں، اعمال سیئہ انجام دیتے ہیں، لیکن اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اس سے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں، اور گناہ کو نیکی سمجھ کے کرنے والا کبھی اس گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے، جب تک اسے نہ معلوم ہو جائے کہ یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل سیئہ ہے، تو چھوڑے گا کیسے؟ نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے عمل صالح انجام دی جائے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک عمل صالح ہی مقبول ہے۔ کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل ہمارے لیے ضروری ہے کہ عمل میں صالحیت ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عمل امپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں، عمل میں صالح ہونا امپورٹنٹ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة، کہ کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا، 60 سال نمازیں پڑھ کے حاضر ہوا، اللہ رب العزت پوچھے گا کتنی نمازیں پڑھ کے آیا، جبکہ اللہ جانتا ہے بخوبی، کہے گا 60 سال نمازیں پڑھ کے آیا، 60 سال نمازیں پڑھ کے آیا، وما تقبل له صلاة، اللہ کہے گا تیری ایک بھی نماز قبول نہیں، ایک بھی نماز تیری قبول نہیں ہوئی۔ کس وجہ سے ہوئی؟ کس وجہ سے قبول نہیں ہوئی؟ جہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں وہاں ایک غلطی کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے، کیا ہے؟ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، رکوع اس کا پورا ہوتا تھا تو سجدہ پورا نہیں ہوتا، سجدہ پورا ہوتا تھا تو رکوع پورا نہیں، یعنی رکوع بہتر ہے سجدہ بہتر نہیں، سجدہ بہتر ہے تو رکوع بہتر نہیں۔ آپ دیکھ لیں نماز کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ نماز 60 سالوں کی نمازوں پر صرف ایک غلطی کی وجہ سے پانی پھر گیا، کیونکہ عمل تو تھا لیکن یہ عمل صالح نہیں تھا، بہتر نہیں تھا، اچھا نہیں تھا یہ۔ وما تقبل له صلاة، اللہ نے ایک بھی نماز قبول نہیں کی۔ صلاۃ النکرہ ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نکرہ جب تحت النفی ہو یفید العموم، عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی نماز قبول نہیں، ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں۔ تو عمل صالح کا اتنی اہمیت عمل صالح کی، تو عمل کیجئے تو عمل صالح کیجئے۔ اور جلدی جلدی میں بات بیان کر دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ عمل صالح اب کہتے کس کو؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے سامنے۔ تو بعض علماء نے اس کی 3 شرائط لکھے ہیں، بعض علماء نے 2 شرائط لکھے، بعض نے 3 شرائط اس کے ذکر فرمائے۔ پہلی شرط عمل صالح کے لیے موحد ہونا ضروری ہے، انسان توحید پرست ہو، توحید پر قائم ہو، دائم ہو، توحید میں اس کے نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، ضعف نہ ہو، مکمل توحید پر کاربند ہو انسان، کیونکہ توحید کے بغیر تو انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جنت میں جانا ناممکن ہے بغیر توحید، بغیر توحید کی کوئی عبادت کوئی عمل مقبول نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن عثیمین کا قول ہے فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ، القول المفید کے اندر کہ کوئی بھی عبادت جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو، کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، بیکار ہے، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ تو عمل صالح کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توحید پر کاربند ہو۔ دوسری شرط جسے امام تشتری نے ذکر کیا ہے العمل الصالح ما كان خاليا عن الرياء ومقيدا بالسنة، دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے،
دکھاوا نہ ہو، نمود نہ ہو ہمارے عمل کے اندر، اسے انسان کرے تو خالص اللہ رب العزت کے لیے بجا لائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العزت اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جس میں ریاکاری نہ ہو، شائبہ تک بھی نہ پایا جائے. کیونکہ ریاکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے. اور شرک اصغر یاد رکھیے، شرک اصغر ہو کر بھی دنیا کے تمام بڑے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ. تو عمل میں ریاکاری نہ ہو. آپ وہ مشہور حدیث جانتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس قیامت کے دن 3 شخص لایا جائے گا جس کے عمل کا حساب ہوگا. عالم ہوگا، شہید ہوگا، سخی ہوگا، تینوں جہنم میں جائیں گے. شہید کہے گا میں تیری راہ میں شہید ہوا، عالم و قاری کہے گا میں نے تیرے لیے پڑھایا، سخی کہے گا میں نے ہر اس راستے میں خرچ کیا جہاں تجھے جس سے تو راضی ہو جاتا. اللہ کہے گا نہیں تم تینوں جھوٹ بول رہا، تو شہید اس لیے ہوا تجھے بڑا بہادر کہا جائے، تو عالم و قاری اس لیے بنا کہ تجھے بڑا عالم و قاری کہا جائے. دکھاوا تھا، ریاکاری تھی تیرے عمل کے اندر. تو نے سخاوت اس لیے دکھائی کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، کہ خوب داتا ہے، دے رہا ہے، لوگوں کو بانٹ رہا ہے. میرے لیے تو نے یہ عمل نہیں کیا تھا. آپ عمل دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے. ایک شہید ہو رہا، ایک عالم و قاری قرآن کا قاری ہے، اور ایک سخاوت پہ اترا ہوا اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے. تینوں منہ پہ مار دیا جا رہا ہے. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار. حکم ہوگا جہنم میں اٹھاؤ پھینک دو تینوں کو. وجہ کیا کہ عمل میں ان کے اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی. لہٰذا اتنا بڑا عمل صالحیت سے خالی ہونے کی وجہ سے انسان جہنم میں گرا. اور تیسری شرط ومقیدا بالسنہ، کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آپ توحید پر کار بندے، آپ کے عمل میں ریاکاری بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو قبول نہیں ہو سکتا، قبول نہیں ہو سکتا. جس عمل پر نبی کی مہر نہ ہو وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا عمل کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ اس عمل پر نبی کی مہر ہے کہ نہیں. اگر نبی نے کیا ہے تو وہ عمل قبول ہوگا، اگر نبی نے نہیں کیا ہے تو عبادات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اگر نبی کی مہر نہیں ہے تو وہ عبادت غیر مقبول ہے، وہ عبادت گناہ بن جاتا ہے، گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. آج لوگ کوئی بھی عمل کر لیتا ہے، جیسا بھی عمل کر لیتا ہے، دین کے نام پر کچھ بھی کر لیتا ہے، سارے عمل منہ پر مار دیے جائیں گے. یاد رکھیں یہ 3 شرط عمل صالح کے لیے ضروری ہے. کوئی عمل کرنے سے پہلے ان 3 شرطوں پر ضرور نگاہ رکھیے گا کہ آپ کی توحید بہتر ہے کہ نہیں، ریاکاری تو نہیں ہے، دکھانے کے لیے تو کسی کو نہیں کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے تو نہیں انجام دے رہے ہیں، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. یاد رکھیے مسلمانوں، ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ حیات طیبہ ہے، جسے آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارے گا ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ایمان پر رہتے ہوئے شرط مومن کی قید لگائی گئی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایمان کی حالت میں کوئی عمل صالح کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حیاتً طیبہ. اللہ کہتا ہے ہم حیات طیبہ دیں گے، اور حیات طیبہ جو ہے بہت زبردست زندگی ہے مسلمان. اللہ کہتا ہے ہم دیں گے حیات طیبہ، اور زندگی کی نوعیت بتائی گئی ہے طیبتاً کہہ کر کہ زندگی کیسی ہوگی؟ طیب ہوگی، پاک زندگی ہوگی، اچھی زندگی ہوگی، فکر سے، غم سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، مشکلات سے، قباحتوں سے پاک زندگی ہوگی. اور جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث مستدرک الصحیحین کے اندر کہ اس کی تفسیر میں انہوں نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد قناعت ہے. حضرت علی سے بھی مروی ایک روایت ہے کہ القنوع، قناعت کی زندگی اللہ رب العزت دے دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق دعا بھی فرمایا کرتے تھے. قناعت بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، کہ انسان کو تھوڑا سا مل جائے اس پر بھی انسان خوش ہو جائے، بہت ہے تو اس پر انسان متکبر نہ بن جائے، تواضع و خاکساری کی زندگی گزارے. اگر آپ کو تھوڑا ہے اور سکون کی زندگی ہے تو سمجھ لیے حیات طیبہ مل گیا، اور اگر بہت زیادہ ہونے کے بعد بھی بے چین اور پریشان ہے تو سمجھ لیجیے کہ حیات طیبہ نہیں ملا.
نہیں ملا. اور امام رازی نے یہی تفسیر کی ہے کہ اس شخص کی زندگی اس وقت تک طیب نہیں ہو سکتی ہے جب تک اسے قناعت حاصل نہ ہو جائے. اس لیے کہ حریص آدمی ہر وقت مال کو بڑھانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، ہر وقت مال کو بڑھانے کے چکر میں. لہٰذا ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں وجود پانے والا معاشرہ امن والا معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ ہر طرح کی پریشانی اور قباحتوں سے پاک ہوتا ہے. لہٰذا ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارا کیجیے. آخری بات یاد رکھیے، ایک نقطہ یہ بھی یہاں پر ذہن نشی رہے کہ ہم اگر ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہماری اولاد کو ملے گا، اور آپ کی اولاد اگر عمل صالح کی زندگی گزارتی ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. یاد رکھیے، اگر باپ نیک ہے، باپ صالح ہے، تو اس کی صالحیت کا فائدہ، اس کی نیک اعمال کا فائدہ اس کی زندگی میں اس کی اولاد کو ملے گا، مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو ملتا رہے گا. جی اسی لیے خود نیک بنیے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیے، کیونکہ اصلاح اور تربیت اولاد کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اسے نیک اور صالح بننے کی تعلیم دی جائے، برائی سے رکنے کی تعلیم دی جائے. تو اللہ رب العزت کے نزدیک عمل صالح کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر باپ صالح ہے تو اس کی صالحیت کا فائدہ اس کی اولاد کو اس کی زندگی میں جیتے جی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا. جیسا کہ سورہ کہف میں کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک قریہ، ایک گاؤں پر پہنچے. استطعما، انہیں کہا کہ کھانا کھلاؤ، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، رات کسی طریقے سے گزاری. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، غصے میں ہیں، کسی طریقے سے صبح نماز کے بعد نکلے. ایک دیوار جو تھی یرید ان ينقض فاقام، ایک دیوار تھی وہ گر رہی تھی، گرنا چاہ رہی تھی. حضرت خضر کو جو خدا داد صلاحیت تھی، اللہ نے جو طاقت دی تھی، ذرا سا اشارہ کیا، دیوار کھڑی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام غصے میں فرمایا کہ جس لوگوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے، ضیافت سے انکار کر دیا، اس کی دیوار سیدھی کر رہے. لا تخست علی اجرا، کچھ لے لیتے، کچھ اس پر اجرت پیسہ لے لیتے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ دیوار کیوں سیدھی کی. فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. فرمایا یہ دیوار اس گاؤں کے دو یتیم بچوں کی ہے جس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور قریہ والے، تمام گاؤں والے اس خزانے کو لوٹ لٹ کے لے جاتے. لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ صالح تھا، نیک تھا، اسی لیے اس کے خزانے کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی. اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی صالحیت کا فائدہ اس کے باپ کو ملا، اس کے بچے کو ملا کہ نہیں ملا. تو آپ نیک بنیں گے تو آپ کے جیتے جی آپ کی اولاد کو بھی آپ کی صالحیت کا فائدہ ملے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد اگر بچے کو صالح بنا کر گئے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو قبر میں پہنچے گا. صحیح مسلم کتاب الوصیہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان مر گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم، خلاص. اب مرنے والا کچھ دے نہیں سکتا. جیسا کہ جو لوگ بھی مرنے والے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بیٹا دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتا ہے، دستگیری کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، تو یاد رکھیے حدیث کہتی ہے انقطع عنہ عمل، ختم ہو گیا معاملہ اس کے عمل کا. اب تو وہ آپ کی دعاؤں کا منتظر ہے، آپ کی دعا اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. لہذا یہ شرک کے قبیل سے کہ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگے، بہت بڑا شرک ہے. تو اللہ رب کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا عمل کا سلسلہ منقطع. کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، ایسا علم چھوڑ کے گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. اور تیسری چیز وہ ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ،
ایسی اولاد، نیک اولاد چھوڑ کے مڑاؤ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یاد رکھیے، نیک اولاد اگر چھوڑ کر آپ جاتے ہیں، آج اولاد کے لیے بلڈنگیں نہ چھوڑ کے جائیے، اولاد کے لیے دولت نہ چھوڑ کے جائیے، پیسے اور زمین جائیداد نہ چھوڑ کے جائیے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم کما کر مجھے دو، بلکہ میں رزاق ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ تو اس کا اطمینان رکھیے کہ اللہ رازق ہے، وہی دے گا، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رزق نہیں دے سکتی، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو یہ اطمینان رہے، آپ اپنی کوشش کریے، اللہ آپ کا رزق آپ تک پہنچا دے گا۔ اس کے لیے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، غیر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہم رزق نہیں چاہتے تم سے، بلکہ ہم ہی تم کو رزق دینے والے۔ تو اس کا ٹینشن چھوڑ دیجئے اولاد کے لیے، بلکہ اس کو صالح بنائیے، نیک بنائیے، نیکی کی تعلیم دیجئے، صالحیت اس کے اندر پیدا کیجئے، صحیح عقیدے کی تعلیم دیجئے، توحید پر کاربند بنائیے، شرک کی تعلیم دیجئے کہ وہ شرک سے بچے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، خرافات کیا ہے، اس کی تعلیم دیجئے کہ یہ کس طریقے سے اس سے بچنا ہے، یہ سکھانا ہے، تاکہ وہ اپنا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقوں کے مطابق بنائے اور اس پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے۔ لیکن آج دنیا پرستی میں انسان اتنا ڈوب گیا ہے، دنیا کی ہوس، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی رنگینیوں میں انسان اتنا مبتلا ہے کہ وہ اللہ کو بھول گیا، دین کو بھول گیا، شریعت کو بھول گیا، اس کے احکامات کو بھول گیا۔ عمل صالح کہاں ہے زندگی میں پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ سروے کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ 95% آدمی فیل ہو جائے گا۔ اب بتلائیے کہ جب ایمان کے ساتھ عمل صالح آپ انجام نہیں دیں گے تو آپ کس خواب میں کھوئے ہوئے ہیں، کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ عمل صالح کرو گے تبھی کامیاب زندگی تمہیں ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور اس پر چل کر ہی تمہیں نجات مل سکتا ہے، اور انسان اسے چھوڑے ہوا۔ لہٰذا اولاد کو صالح بنائیے، اور اس کی صالحیت کا فائدہ مرنے کے بعد آپ کو قبر میں ملے گا۔ وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گی آپ کے لیے، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، عذاب بے قبر سے ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں۔ کل قیامت کے دن حدیث کے اندر ہے، ایک آدمی دیکھے گا کہ میرا درجہ بہت بلند ہو گیا، اونچائیوں پر اللہ نے مجھے مقام دیا ہے۔ پوچھے گا اے پاک پروردگار عالم، میرے پاس تو اتنے عمل نہیں تھے، اتنے نیک اعمال میرے پاس نہیں تھے کہ میں اسے انجام دیتا اور مجھے یہ مقام مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر اس دنیا سے گیا تھا، وہ تیرے لیے استغفار کرتی تھی، یہ جو مقام تجھے ملا ہے لِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ، تیری اولاد کے استغفار کے نتیجے میں تجھے یہ بڑا مقام دیا گیا ہے۔ سوچی کتنا فائدہ ہے۔ یاد رکھیے اولاد ہمارے لیے جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اگر اس کی صحیح تربیت اگر ہم نے نہیں کی صحیح نہج پر تو ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ غافل اگر کر دیا تو انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی مسلمان کہ ہم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اسی لیے امام جساس نے لکھا ہے اس آیت کے اس ٹکڑے میں کہ فیہ دلالۃ ان اللہ تعالی یحفظ الاولاد بصالح الآباء، بہت زبردست تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تعالی یحفظ الاولاد لصالح الآباء، کہ باپ کی صالحیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی لیے عمل صالح بہت ضروری ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں، اور جو بھی عمل کریں عمل میں یہ ضرور دیکھیں کہ وہ اس میں ریاکاری تو نہیں ہے، اور وہ عمل اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے کہ نہیں، نبی کی مہر ہے کہ نہیں۔ اگر نبی کی مہر ہے تو وہ اللہ کے نزدیک
قابل قبول ہے. اگر نبی کی مہر نہیں ہے تو کوئی بھی عمل ہوگا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں. اپلوڈر محمد سمیع اللہ 70 61 57 21 40 موبائل نمبر سے رابطہ کریں.